حاضرین محترم، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقدس خانوادے اور حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام جمعہ کے دن سن 61 ہجری میں ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، یزید کا لشکر جو کہ عمرو بن سعد اور شمر لعین کی قیادت میں اہل بیت کو شہید کرنے کے لیے میدان کربلا میں جمع ہوا، اور جو لوگ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے قتل عظیم میں شریک ہوئے یا اس پر راضی اور خوش ہوئے، ان کا انجام کیا ہوا، اس پر چند گزارشات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قاری صاحب سے گزارش ہے تھوڑی سی آواز اونچی کر دیں۔ حاضرین محترم، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، 22واں پارہ سورۃ الاحزاب، فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ عز و جل اور اس کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ وہ لوگ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلبی اذیت کا باعث بنتے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دیتے ہیں، غم کا باعث بنتے ہیں، دکھ اور درد کا باعث بنتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور یہ لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہونا، یہ لعنت الہیہ ان پر دنیا میں بھی ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ہے، یعنی وہ دنیاوی زندگی میں بھی رحمت الہیہ سے دور ہیں اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں بھی رحمت الہیہ سے دور ہیں، اور اللہ کی لعنت کا توق دونوں جہانوں کے لیے ان کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے۔ حاضرین محترم، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت مقدسہ میں آگے فرمایا، یہ تو لعنت الہیہ کا توق بھی ان کے گلے میں ہے، وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب بھی موجود ہے، انہیں ذلت والا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، پھر آخرت کی جو زندگی ہوگی ہمیشہ کی، جہاں موت پر بھی موت آ جائے گی اور ہمیشگی کی زندگی ہوگی، اس ہمیشگی کی زندگی میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذلت والے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ عذاب جہنم ان کا مقدر ہوگا اور عذاب جہنم سے انہیں کبھی نجات نہ ملے گی، ہمیشہ وہ نار جہنم میں جلتے رہیں گے۔ حاضرین محترم، اب غور کریں کہ یہ سزا کن کی ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اب نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خانوادہ اہل بیت کے جوانوں کو اور حضرت امام کے ساتھیوں کو جو کہ 72 تن تھے، ان کے مبارک سروں سے
ان کے مبارک جسموں سے ان کے مبارک سروں کو کاٹ دیا گیا، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے خون سے جن بدبخت لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا عالم کیا ہوگا، اور انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر اذیت دی ہوگی۔ چنانچہ اہل یزید ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا توق ہے، اور ان سب کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ حاضرین محترم، اس موقع پر ایک حدیث پاک میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نور الابصار میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاتل الحسین فی تابوتی من نار علیہ نصف عذاب اہل النار۔ فرمایا جو حسین کا قاتل ہوگا اسے آگ کے تابوت میں بند کر دیا جائے گا، اور جو اہل جہنم ہوں گے جتنا عذاب کل اہل جہنم کو دیا جا رہا ہوگا اس اکیلے بندے کو اس کا نصف عذاب دیا جائے گا۔ غور کر لیں، جو کروڑوں اربوں لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے ان لوگوں کو جتنا عذاب دیا جا رہا ہوگا اس سارے عذاب کا جو آدھا ہوگا وہ تنہا قاتل امام حسین کو دوزخ میں دیا جائے گا، اور پھر دوزخ کی آگ میں اسے آگ کے صندوق میں بند کر دیا جائے گا۔ ایک آگ کا صندوق ہوگا، اس آگ کے صندوق میں وہ تنہا اور اکیلا ہوگا، پھر اسے غم ہوگا اور خوف ہوگا۔ جب تنہائی ہو اور خلوت ہو، اس میں انسان کو اذیت اور تکلیف ہو تو اس کا دکھ اور درد زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک تنہائی کا عذاب ہوگا، دوسرا آگ کا تابوت ہوگا، اور آگ کے تابوت پر تالا لگا دیا جائے گا آگ کا۔ اب وہ آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتا رہے گا اور عذاب دوزخ کا شکار رہے گا۔ یہ سزا ہے جو حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے قاتل کو دی جائے گی۔ اور پھر دوستان محترم، جامع ترمذی میں ایک حدیث پاک ہے، اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مسلمان کے ناحق قتل کے لیے تمام جہان کے لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہ تو عام مسلمان نہیں ہیں، حضرت مولا حسین وہ ہیں جنہوں نے آقا کے کندھوں پر سواری کی ہے، یہ نواسہ مصطفیٰ ہیں، جگر گوشہ مرتضیٰ ہیں، نور نظر سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا ہیں، یہ ولیوں کے بادشاہ اور سردار ہیں، ولایت کبریٰ کے مالک ہیں، اور نوجوان جو جنت کے نوجوان ہیں ان کے سردار ہیں، اور سید الشہداء ہیں، اور آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور مصطفیٰ کے دل کا قرار ہیں، آقا کی روح کا چین ہیں، آقا کے پھول ہیں اور آقا کے پیارے ہیں۔ ان پر جس نے ظلم کیا اور انہیں شہید کیا، اگر یہ سارے لوگ جو ہیں جن کی تعداد 22,000 سے بھی زیادہ تھی، یہ سب کے سب اونڈے کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تحفۃ النجاہ میں ایک حدیث پاک ہے، ایک روایت ہے، حضرت عامر بن سعد البجلی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد
انہوں نے خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے عامر میرے صحابی برا بن عازب کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ حسین کے قاتلوں کو اللہ تبارک و تعالی دوزخ میں داخل فرمائے گا. چنانچہ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خواب سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے. جو امام حسین علیہ السلام کے قاتل ہیں جتنے بھی لوگ ہیں اور اس قتل پر وہ راضی اور خوش تھے وہ سب کے سب جہنم کی آگ میں داخل کیے جائیں گے. پھر ایک اور حدیث پاک میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیث پاک حضرت امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ المستدرک میں نقل کرتے ہیں. حضرت امام علی المتقی الہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کنز العمال میں، حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ السوائق المحرقہ میں، اور حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ البدایہ والنہایہ جلد 8 میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے یحییٰ بن زکریا کے عوض 70,000 لوگوں کو مارا. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نواسے کے عوض میں 70,000 اور 70,000 لوگوں کو ماروں گا، یعنی 1,40,000 لوگوں کو مار دیا جائے گا جو حضرت امام کے قتل میں ملوث تھے. اب شارحین حدیث اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی آرے سے چیر دیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا. اس ظلم پر اللہ تبارک و تعالی نے انتقام یوں لیا کہ 70,000 افراد جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل میں شامل تھے اور اس پر راضی اور خوش تھے انہیں قتل کر دیا گیا. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے میں جو لوگ شامل ہوئے، اب ان کی تعداد جو لشکر لڑنے کے لیے آیا تھا وہ تو 22,000 تھی. اب یہ 1,40,000 کیسے ہو گئے؟ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ 22,000 افراد تو وہ تھے جو میدان کربلا میں حضرت امام سے لڑنے کے لیے آئے تھے، انہیں شہید کرنے کے لیے آئے تھے. باقی جو لوگ تھے 1,40,000 سے جو کم تھے، باقی جو لوگ تھے وہ حضرت امام کے قتل پر راضی تھے یا قلبی طور پر خوش تھے اور کسی نہ کسی طرح سے اس قتل میں ملوث تھے. ان کی تعداد 1,40,000 ہے. تو رب کائنات نے فرمایا میرے پیارے جو تیرے نواسے حسین کے قتل میں ملوث ہیں ان کی تعداد 1,40,000 ہے، ان سب کو میں قتل کروا دوں گا، ان کو مار دیا جائے گا. چنانچہ جتنے وہ لوگ تھے سب کے سب قتل کیے گئے، سب کے سب مر گئے. اور پھر جو اس قتل میں ملوث تھے، راضی تھے، خوش تھے، وہ طرح طرح کے عذابوں میں دنیا ہی میں مبتلا ہو گئے. کوئی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گیا، کوئی کولنج کے درد میں ملوث ہو گیا، کسی کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کسی کا چہرہ خنزیر کی طرح بنا دیا گیا، کوئی قتل کر دیا گیا، کسی
کسی کو پیاس اور بھوک کی بیماری لگ گئی، طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو کر یہ لوگ مر گئے، سب پر دنیا ہی میں عذاب آیا، اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا، آخرت میں ان پر لعنت ہوگی اور جہنم کی آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، بڑی خاص حدیث پاک ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ یہ حدیث پاک طبرانی المعجم الاوسط میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے، اور امام مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اسے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، یعنی ایک دو لوگ نہیں تھے، زیادہ لوگوں کا اجتماع تھا، ہم سے خطاب فرمایا اور فرمایا ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ تعالی یوم القیامت یہودیا، اے لوگوں جو ہمارے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا، جو ہمارے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا، اس کا حشر قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ تو ان کا حال ہے جو فقط اہل بیت سے اور آل رسول سے اور سیدوں سے بغض رکھتے ہیں، یہ ان کا حال ہے۔ آج یہ بیماری بڑی عام ہو گئی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سادات کرام سے بغض رکھتے ہیں، بعض علماء کو بھی ایسی بیماری لگ چکی ہے، وہ بھی خالص سیدوں سے بغض رکھتے ہیں، ان پر اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں، انہیں برا بلا کہتے ہیں، سیدوں پر بھونکنے والے بدبخت اس دور میں بھی پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ بدبخت یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، اور یہ قیامت تک وہ بدبخت موجود رہیں گے جو سیدوں پر بھونکتے ہیں اور سیدوں کی بے ادبی کرتے ہیں، سیدوں پر اپنی زبانیں تان دراز کرتے ہیں، انہیں گالی گلوچ کرتے ہیں، ان پر سب و شتم کرتے ہیں، انہیں اہل سنت و جماعت سے خارج کرنے کی ناپاک سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستان محترم، فرمایا جو ہمارے اہل بیت کے ساتھ، جو آل رسول کے ساتھ بغض رکھے گا، اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ روزے رکھتے ہوں اور نماز پڑھتے ہوں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، فرمایا کہ اگر وہ روزے رکھتے ہوں، اگرچہ وہ نمازیں پڑھتے ہوں، اور اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان گمان کرتے ہوں، اس کے باوجود وہ نمازی ہوں، روزہ دار ہوں، حاجی ہوں، مبلغ ہوں، تبلیغ کرنے والے ہوں، علماء ہوں، وہ کوئی بھی ہو، مسلمان تصور کرتے ہوں، میرے اہل بیت سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان کا سب کچھ رائے گا جائے گا، ان کا حشر آخرت میں یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ دوستان محترم، اس حدیث پاک پر غور کریں، جو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے قاتلین ہیں، ان کا حشر قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ان کا مقدر ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب دوزخ میں جلتے رہیں گے، وہاں سے کبھی ان کو نکالا نہ جائے گا۔ دوستان محترم، یزید جس نے خاندان اہل بیت پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، وہ یزید پلید جس نے حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو جو 72 تن تھے ان کو شہید کروایا، ان کے پاک جسموں سے ان کے مقدس سروں کو کاٹ دیا گیا، ان کے مقدس سروں کو شام کے بازاروں میں پھرایا گیا،
ان کو حکومت وقت کا باغی قرار دیا گیا۔ جب بدبخت یزید کے سامنے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور رکھا گیا، وہ یزید پلید حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہرہ مبارک اور مبارک لبوں پر چھڑی مارتا تھا بدبخت۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے اس کو بیان کیا، السوائق المحرقہ میں حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان کیا۔ وہ بدبخت چھڑی مارتا تھا۔ ایک صحابی رسول وہاں پر موجود تھے، وہ کہنے لگے یزید پلید، میں نے بارہا دیکھا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مقدس ہونٹوں کو چوما کرتے تھے اور تو ان پر چھڑی مار رہا ہے۔ پھر اسی طرح یزید پلید سے پہلے جب کوفہ کے دربار میں ابن زیاد بدنہاد کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور رکھا گیا، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہرہ حسین کو دیکھ کر وہ پلید دنگ رہ گیا۔ البدایہ والنہایہ میں ہے، سوائق المحرقہ میں ہے، دیگر کتب میں ہے، وہ اتنا حسن دیکھ کر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے اتنا حسین چہرہ اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ کیوں نہ ہو اتنا حسن کہ آپ حسن و شجاعت میں مصطفیٰ کے مظہر تھے، اس لیے چہرہ انور سے نور کی کرنیں اور نور کی شعاعیں نکلتی تھی۔ بدبخت حسد میں مبتلا ہو گیا اور اس پلید ابن زیاد نے چھڑی پکڑی اور چھڑی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ناک مبارک اور مبارک ہونٹوں پر مارتا تھا۔ اس وقت حضرت زید بن ارقم وہاں پر موجود تھے، وہ فرمانے لگے اے بدبخت، اے ابن مرجانہ، میں نے بارہا دیکھا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مقدس ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، اور اے پلید تو ان ہونٹوں پر چھڑی مار رہا ہے۔ یہ ایسے بدبخت تھے دونوں۔ یزید پلید کا حشر کیا ہوا دوستو؟ سن 64 ہجری میں ربیع الاول کا مہینہ تھا، سن 64 ہجری میں، اس سے پہلے 63 ہجری میں اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا، جسے واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی پر حملہ کر دیا گیا، 700 سے زائد صحابہ کو اس نے شہید کر دیا، اور مسلم بن عقبہ جو اس کے لشکر کا امیر تھا اس کو حکم دیا کہ 3 دن تک تجھ پر مدینہ حلال کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ مدینہ کی پاک عورتوں کی عصمت بری کی گئی، 10,000 مدنی لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، اونٹ اور خچر باندھے گئے جو وہاں پر پیشاب کرتے تھے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان اور جماعت مؤخر رہی۔ دوستان محترم، پھر سن 64 ہجری میں یزید پلید نے مکہ المکرمہ پر حملہ کروایا، کعبۃ اللہ کے خلاف جلا دیا گیا، کعبۃ اللہ پر حملہ کیا گیا، مکی لوگوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ان پر ظلم ہو رہا تھا کہ 14 ربیع الاول سن 64 ہجری میں خبر آئی مکہ المکرمہ میں کہ یزید پلید کو درد کولج ہوا ہے، یعنی اپینڈکس کا درد ہوا ہے، اس درد کی شدت کی وجہ سے وہ مر گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اے بدبختو، تمہارا طاغوت مارا جا چکا ہے جس کے لیے تم لڑ رہے ہو۔ یہ خبر سنتے ہی یزیدی لشکر میں بغدر مچ گئی اور وہ واپس بھاگ گیا۔ سن 64 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں یزید پلید اس طرح مرا کہ اس پر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے خون کا بہت بڑا بوجھ تھا، وہ بوجھ لیے ہوئے وہ بدبخت جہنم واصل ہوا۔ اس کو درد کلنج اٹھا تھا، ایک روایت میں آتا ہے وہ مر گیا۔ پھر دوستان محترم، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ اور احناف کے امام تفتزانی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یزید کو کافر قرار دیا
اور یزید پر لعنت قرار دی، یزید پر شخصی طور پر لعنت کرنے کو بھی جائز قرار دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یزید سے پکا کافر اور کون ہوگا۔ دوستان محترم، یزید کی موت کے بعد پھر مختار ثقفی، اس نے اہل بیت کے خون کا بدلہ لینے کا نعرہ بلند کیا، لوگ اس کے ساتھ ملتے گئے اور اس نے عراق پر اور کوفہ، بصرہ اور خراسان پر اس نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ چن چن کر اس نے اہل بیت کے قاتلوں کو قتل کیا۔ چنانچہ عمرو بن سعد جو کہ لشکر یزید کا سپہ سالار تھا کربلا میں، وہ ادھر متوجہ ہوا کہ اس کو پکڑا جائے۔ اس نے اپنے دربار میں کہا، اعلان کیا، کل میں اس شخص کو قتل کروں گا کہ جس پر اللہ تعالیٰ اور سب ملائکہ مقربین بھی خوش ہوں گے۔ لوگ سمجھ گئے کہ عمرو بن سعد کو قتل کیا جائے گا۔ اگلے دن اس نے اپنے سپاہی کو بھیجا کہ عمرو بن سعد کو دربار میں بلا کر لاؤ۔ عمرو بن سعد کے پاس جب وہ سپاہی گیا، اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیجا۔ حفص مختار ثقفی کے پاس آیا۔ مختار نے اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ وہ گھر میں ہے۔ کہنے لگا کہ جب امام، اب تیرا باپ رے جو کہ تہران، جس کا نام تہران ہے، ایران کا جو دارالخلافہ، اب تیرا باپ رے پر کیوں حکومت نہیں کر رہا، گھر میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ جب امام حسین کی شہادت اور قتل کا وقت آیا تھا تو بدبخت اس وقت اپنے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا؟ مختار ثقفی نے اپنے قریبی اور سب سے جو اس کا قریبی محافظ تھا، اس کا نام تھا ابو امرہ، اس کو بھیجا کہ اس کا سر کاٹ کر لاؤ۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ گیا اور عمرو بن سعد کا سر اس نے کاٹ دیا، اور سر کاٹ کر عمرو بن سعد کا وہ لے کر مختار ثقفی کے پاس آئے، اس کے سامنے رکھا۔ مختار نے اس کے بیٹے حفص سے پوچھا، اس کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میرے باپ کا سر ہے، اس کے بغیر اب زندگی میں کوئی خوشی باقی نہیں، جینے کو دل نہیں چاہتا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تو بھی مر جا۔ اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ پھر دونوں کے سر کاٹ کر حضرت امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجے، اور پھر مختار ثقفی نے کہا، یہ عمرو بن سعد کا سر یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر انور کے بدلے میں ہے، اور اس کے بیٹے حفص کا سر حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے بدلے میں ہے، مگر یہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ بڑے اعلیٰ تھے۔ اس طرح عمرو بن سعد کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر خولی بدبخت، یہ وہ پلید آدمی تھا جو حضرت امام کا جانی دشمن تھا، جس نے حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے قلب منور پر کھینچ کر تیر مارا تھا، جس سے حضرت امام کے مقدس ہاتھوں سے گھوڑے کی لگام چھوٹ گئی تھی اور حضرت امام زمین پر تشریف لے آئے تھے۔ اسی بدبخت خولی نے حضرت امام کے سر انور کو نیزے پر بلند کیا تھا اور اپنے گھر میں لے کر گیا تھا، اور اس کی بیوی نے اس پر لعنت کی تھی کہ لوگ گھر میں مال و دولت لاتے ہیں، اے بدبخت تو جہنم کا سامان اپنے لیے لے آیا ہے، سر حسین کو لے کر آیا ہے۔ بیوی نے بھی اس پر لعنت کی تھی۔ تو خولی بدبخت، اس کے لیے مختار نے کہا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ چنانچہ اس کے سپاہیوں نے، ابو امرہ نے اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اسے خبر ہو گئی کہ میرے گھر کا محاصرہ ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے متعلق نہ بتانا، اور چھپ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا ابو امرہ نے، تو اس کی بیوی نے کہا زبان سے کہ وہ گھر میں نہیں ہے، ہاتھ کے اشارے سے بتایا فلاں جگہ پر وہ چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ سپاہیوں نے وہاں جا کر اس کو پکڑا، اور پکڑ کر اسے مختار کے پاس لائے۔ مختار نے کہا کہ اس کی گردن کو کاٹ دیا جائے۔
پہلے اس کو قتل کیا، اس کے بعد پھر اس کو جلا دیا گیا۔ خونی بدبخت کا انجام یہ ہوا، اسے قتل بھی کیا گیا، جلا بھی دیا گیا۔ اس کے بعد پھر مختار شمر لعین کی طرف متوجہ ہوا۔ شمر بدبخت وہ تھا کہ جس نے مولا حسین علیہ السلام کے سر انور کو جسم مقدس سے کاٹ کر جدا کیا تھا۔ شمر لعین یہ کوفہ اور بصرہ کے درمیان دریا کے کنارے ایک گاؤں تھا، وہاں جا کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ ابو عمرہ وہاں بھی پہنچا اور اس کو تلاش کیا، اور تلاش کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کو کاٹ کاٹ کر کتوں کے آگے پھینک دیا گیا۔ یہ شمر لعین کا دنیاوی انجام ہوا۔ پھر اس کے بعد مختار ثقفی نے کہا اب جو سب سے بڑا واقعہ کربلا کا مجرم ہے عبید اللہ ابن زیاد، اب اس کو قتل کیا جائے۔ موصل کے مقام پر عبید اللہ ابن زیاد اپنا لشکر لے کر آیا۔ 30,000 کا لشکر تھا اس بدبخت کا۔ ادھر سے شامی لشکر یہ بڑا مختار ثقفی کا لشکر، یہ آگے بڑا، گمسان کی جنگ ہوئی، ابن زیاد اور اس کے لشکر کو شکست ہوئی۔ ابن زیاد اور اس کا لشکر آگے بڑھا، مختار ثقفی کے لشکر نے پیچھا کیا اور پیچھا کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو پکڑ لیا اور اس کے ایسی تلوار کا وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کے جسم کو جلا دیا، اور اس کا سر جو تھا مختار ثقفی کو پیش کیا گیا۔ جب مختار ثقفی کو اس کا سر پیش کیا گیا تو دوستو اس وقت بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا، عاشورہ کا دن تھا، اور سن 67 ہجری تھا، یعنی واقعہ کربلا کے 6 سال بعد جس طرح حضرت امام کا سر انور ابن زیاد کے سامنے تھا، اسی طرح پلید ابن زیاد کا بدبخت کا سر بھی مختار ثقفی کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ سارا بدلہ لے لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمارہ بن عمار فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ قاتلین حسین کے سروں کو مسجد کے میدان میں ترتیب کے ساتھ رکھا گیا۔ ترتیب کے ساتھ جب رکھا گیا تو لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ یکایک کیا دیکھا کہ ایک سانپ آیا، وہ سب سروں پر پھرنے لگا، پھر وہ ابن زیاد کے منہ میں داخل ہوا اور اس کے ناک سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر لوگوں نے کہنا شروع کیا وہ آ گیا، وہ آ گیا، پھر وہ سانپ آیا اور وہ سانپ مختار ثقفی کے ناک میں داخل ہوا، پھر باہر نکل گیا۔ اس طرح 2-3 بار ہوا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں دکھا دیا کہ عالم برزخ میں بھی ابن زیاد کو سانپوں بھرا عذاب دیا جائے گا۔ دوستو اس طرح ایک ایک کر کے چن چن کر قاتلین امام حسین کو قتل کیا گیا۔ ان پر طرح طرح کی مصیبتیں اور بلائیں اور بیماریاں آ گئیں، اور دوستو آج ان کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے۔ عذاب قبر میں وہ لوگ مبتلا ہیں، اور حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا نام مبارک آج بھی زندہ ہے، چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ دوستو جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، جو مولا حسین سے پیار کرنے والے ہیں، جو اہل بیت کا ذکر مبارک کرنے والے ہیں، جو اہل بیت کی محبت و غلامی کی زنجیر اپنے گلے میں ڈالنے والے ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ حدیث پاک بات ختم کرتے ہوئے، یہ حدیث پاک مستدرک للحاکم جلد 3 میں ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین ابنایا، فرمایا حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں۔ آقا نے انہیں اپنا بیٹا قرار دیا۔
پھر فرمایا ومن احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ. فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کر لی، اور جس نے اللہ سے محبت کر لی اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا. پھر فرمایا ومن ابغضہما ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار. فرمایا جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ نے اسے جہنم میں داخل کر دیا. دوستان محترم، اہل بیت سے محبت یہ جنت کی تیاری ہے، اہل بیت سے پیار کرنا یہ جنت کی سند ہے، اہل بیت سے محبت کرنا یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. یہ محافل جو محافل ذکر اہل بیت ہیں یہ آخرت کے دن کا سامان تیاری ہیں. دوستان محترم، اہل بیت اطہار سے محبت کرنی چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے، اور ممکن ہو تو ان کی یاد میں، ان کی محبت میں حضرت امام حسین کو یاد کر کے، ان کی شہادت کو یاد کر کے، اور ان کے قتل عظیم کو یاد کر کے، ان کے مظالم کو یاد کر کے ممکن ہو تو آنکھوں سے کوئی آنسو بھی گرا لینا چاہیے. دوستو، یہ شہادت حسین وہ شہادت عظمیٰ ہے، وہ شہادت کبریٰ ہے کہ جس شہادت پر مصطفیٰ بھی رو رہے ہیں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں شہادت حسین وہ شہادت ہے جس پر جنات بھی رو رہے تھے، جس میں ملائکہ کے اندر بھی غم کی کیفیت طاری ہو گئی تھی. دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں ایک آنسو کا قطرہ بھی نکل آیا تو بابا فرید فرماتے ہیں اس کی نجات ہو جائے گی. اس غم میں حضرت بابا فرید فرماتے ہیں راحت القلوب میں جب 10 محرم کا دن آتا ہے تو ہرنیاں بھی غم حسین میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں. دوستو، وہ کیسا وقت تھا جب دریائے فرات کا کنارہ تھا، کربلا کی سرخ مٹی تھی اور شہادتیں ہو رہی تھی، اور 72 تن ان کے جسموں سے ان کے سروں کو کاٹ کر نیزے پر بلند کر دیا گیا، اور ان تنوں میں سے ایک سر حضرت مولا حسین کا تھا. جب اس کو نیزے پر بلند کیا گیا تب بھی سر حسین سے تلاوت قرآن جاری تھی. کسی نے کیا خوب کہا ہے، کہنے والے نے کہا دوستو ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے منظر لائیں. دریائے فرات کا کنارہ ہے، سرزمین کربلا ہے، 72 تن کر چکے ہیں، ان کے مقدس جسموں سے ان کے سروں کو کاٹ دیا گیا ہے، اور فرات کے کنارے سے گویا آواز آ رہی ہے. سرزمین کربلا سے گویا ایک پکار آ رہی ہے کہ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، کہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، کہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے. ارے آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. اور ترس حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب. حضرت امام کربلا میں پانی کو نہ ترسے تھے، وہ اشارہ کرتے تو حوض کوثر ان کے قدموں پر بہتا، وہ اشارہ کرتے تو فرات ان کے قدموں پر بہتا. ترس حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمس لب حسین کو
ترسا ہے آب ریت پر لمسے لبے حسین کو، ترسا ہے آب ریت پر لمسے لبے حسین کو، ترسا ہے آب ریت پر۔ اور آل رسول سے ہوئے جتنے سوال عشق میں، ایک سے بڑھ کر ایک دیا سب نے جواب ریت پر، ایک سے بڑھ کر ایک دیا سب نے جواب ریت پر۔ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، کہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ وما علینا الا البلاغ۔